عائشہ، مجھے تو اب بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں فیصل آباد کی اس گھٹن اور مامی کے تانوں سے ہمیشہ کے لیے دور آ چکی ہوں۔ حرمین نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے گہری سانس لی۔ ملتان کی اس گرم دوپہر میں چھت پر چلتے ہوئے پرانی پنکھے کی چڑچڑاہٹ بھی اسے آج کسی موسیقی جیسی لگ رہی تھی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو اب خواب دیکھنا بند کر دے میری جان۔ حقیقت یہی ہے کہ تو اب میرے پاس ملتان ہے۔ یہاں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بس کل تیرا انٹرویو اچھا ہو جائے، نوکری لگ جائے تو پھر تو اپنی زندگی کی خود مالک ہوگی۔ حرمین کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیر گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پر اب بھی کچن میں کام کرتے ہوئے جلنے کے نشانات باقی تھے۔ وہ بمشکل 18 سال کی تھی، لیکن اس کے چہرے کی متانت کسی پختہ عمر کی عورت جیسی تھی۔ تو نہیں جانتی عائشہ، پچھلے 2 سال میرے لیے کتنے عذاب تھے۔ حرمین کی آواز بھرا گئی۔ امی ابو کے ٹریفک حادثے میں انتقال کے بعد مجھے لگا تھا ماموں میرا سہارا بنیں گے، مگر انہوں نے اور مامی نے مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ دن رات کی مشقت، مامی کی گالیاں اور ماموں کی خاموشی میرے لیے ایک مستقل اذیت تھی۔ لیکن میری برداشت تب ختم ہوئی جب مامی نے میرا رشتہ اپنے ایک 50 سالہ دور کے رشتہ دار سے طے کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ انہیں کچھ پیسے دے رہا تھا۔ میرے پاس اس رات گھر سے بھاگ کر تیرے پاس آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ حرمین نے غمگین لہجے میں کہا۔ عائشہ نے آنکھیں بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کر پتلی، اب رونا بند کر۔ تو نے بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ میرے ابو نے بھی کہا ہے کہ جب تک تیری نوکری نہیں لگتی تو ہمارے گھر میں بیٹیوں کی طرح رہے گی۔ ویسے بھی میرا بھائی ساجد تجھے اپنی چھوٹی بہن ہی مانتا ہے۔ حرمین نے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میں کل ہی انٹرویو کے لیے جاؤں گی۔ جیسے ہی میری پہلی تنخواہ آئے گی میں کوئی چھوٹا سا ہاسٹل دیکھ لوں گی تاکہ تم لوگوں پر بوجھ نہ بنوں۔ حرمین نے متانت سے کہا۔ بوجھ کی بچی، تو چپ کر کے سو جا، اب رات کو بات کریں گے۔ عائشہ اسے دلاسا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حرمین نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں کل کے انٹرویو کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اس نے فیصل آباد کی ان تاریک گلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب ملتان کا یہ چھوٹا سا گھر اس سے ایک محفوظ مقام لگ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس پناہ گاہ کو وہ اپنی جنت سمجھ رہی ہے، وہ چند گھنٹوں میں اس کے لیے فیصل آباد سے بھی بڑی جہنم بننے والی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ حرمین اپنے کپڑے استری کر رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی گاڑی کی بریک لگنے کی خوفناک آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گھر کا بیرونی دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ اس کی چٹخنی ٹوٹ کر دور جا گری۔ اماں، دروازہ بند کرو، بابا کہاں ہے؟ یہ عائشہ کے بڑے بھائی ساجد کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت اور کپکپاہٹ تھی کہ حرمین کے ہاتھ سے استری چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر صحن میں آئی۔ عائشہ اور اس کی والدہ خالہ بشیرہ بھی دوڑتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکل آئی تھی۔ صحن کا منظر دیکھ کر حرمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساجد دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی اور خون میں لت پت تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول سے ابھی تک بارود کی بو آ رہی تھی۔ یا میرے پروردگار، ساجد، میرے بچے کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ یہ خون کیسا ہے؟ خالہ بشیرہ دھاڑے مارتی ہوئی آگے بڑھی اور بیٹے کا چہرہ تھام لیا۔ ساجد کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اماں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں برباد ہو گیا اماں۔ اسی شور و غل میں عائشہ کے والد چچا رحیم بخش بھی دکان سے گھر آ گئے۔ بیٹے کی یہ حالت اور ہاتھ میں پستول دیکھ کر ان کا رگ فق ہو گیا۔ کیا کیا ہے تو نے حرامی؟ کس کا خون کر کے آیا ہے؟ رحیم بخش نے آگے بڑھ کر ساجد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ساجد زمین پر گرا پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا، وہ زمینداروں کا بیٹا شامر، اس نے چوک پر مجھے گالی دی تھی، دوستوں کے سامنے میری بےعزتی کی۔ میں غصے میں تھا، میں نے اسے ڈرانے کے لیے فائر کیا مگر گولی سیدھی اس کے سینے میں لگ گئی بابا، وہ مر گیا۔ میں نے چودھری حشمت کے اکلوتے بیٹے کو مار دیا بابا۔
یہ الفاظ نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس چھوٹے سے صحن میں قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ چودھری حشمت ملتان کے اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار، جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے، اس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا اور قاتل ان کے گھر میں کھڑا تھا۔ رحیم بخش زمین پر دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کی آواز نے حرمین کے دل کو چیر دیا۔ تو نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ساجد، چودھری ہمیں کچا چبا جائے گا، وہ ہماری نسلیں مٹا دے گا۔ عائشہ اور اس کی ماں کی چیخ و پکار نے پورے گھر کو ماتم کدا بنا دیا۔ حرمین سکتے کے عالم میں ایک ستون کی آل لگی کھڑی تھی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ فیصل آباد سے اپنی جان بچا کر آئی تھی اور یہاں موت ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ابھی وہ لوگ کے صدمے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ باہر سے جیپوں کے سائرن اور بھاری بوٹوں کی آواز آنے لگی۔ کسی نے زور سے دروازے پر لات ماری۔ رحیم بخش، باہر نکل، کوئی کمینے، اپنے کتے کو ہمارے حوالے کر۔ باہر سے چودھری حشمت کے غنڈوں کی گرجدار آواز آئی۔ گھر میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ خالہ بشیرہ نے ساجد کو اپنے پیچھے چھپا لیا جیسے وہ اسے بچا لیں گی۔ دروازہ دوبارہ زور سے بجا اور اس بار وہ ٹوٹ کر اندر گر پڑا۔ بندوقوں سے لیس 4 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے چودھری حشمت کا منشی کھڑا تھا۔ منشی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے رحیم بخش کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ تیری اتنی اوقات کہ تیرے بیٹے نے چودھری شاہ میر پر گولی چلائی؟ چودھری حشمت کا حکم ہے، اگر رات سے پہلے قاتل کو ڈیرے پر پیش نہ کیا گیا تو اس گھر میں کوئی زندہ نہیں بچے گا اور اس گھر کی عورتوں کو بازار میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ منشی جی، مجھ پر رحم کرے، میرا بیٹا نادان ہے، اسے معاف کر دیں۔ رحیم بخش ان کے پیروں میں گر پڑے۔ منشی نے انہیں ٹھوکر ماری۔ چودھری صاحب نے پنچایت بلا لیے، خون کا بدلہ خون ہے رحیم بخش، یا تو ساجد کی لاش گرے گی یا پھر خون بہا۔ چودھری نے کہا ہے اگر بیٹی کی جان بخشوانی ہے تو اپنے گھر کی کوئی جوان لڑکی خون بہا میں چودھریوں کے حویلی بھیج دے، جو ساری زندگی شاہ میر کی بیوہ کے قدموں میں بیٹھ کر جوتیاں کھائے گی اور غلام بن کر رہے گی، ورنہ تیار رہنا، صبح تک تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر منشی اور اس کے آدمی واپس چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا فیصلہ چھوڑ گئے جس نے اس گھر کے ہر فرد کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ خون بہا ونی؟ حرمین نے یہ الفاظ صرف خبروں میں سنے تھے، اسے نہیں معلوم تھا کہ آج یہ رسم اس کی آنکھوں کے سامنے ادا ہونے والی ہے۔ صحن میں اب ایک بھیانک خاموشی تھی۔ رحیم بخش ساجد کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ خوف سے کانپتی ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میں اپنی عائشہ کو اس جہنم میں نہیں بیچ سکتا بشیرہ، میں اسے ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا، وہ اسے روز ماریں گے۔ رحیم بخش پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تو کیا میرے اکلوتے بیٹے کو پھانسی چڑھنے دیں گے یا چودھریوں کی گولیوں سے چھلنی ہونے دیں گے؟ خالہ بشیرہ نے ساجد کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی ان کے گھر جائے گی تو مر جائے گی رحیم، کوئی اور راستہ نکالیں۔ حرمین ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس سے ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ ان کی کوئی مدد کر سکتی، مگر اس کے پاس تو خود سوائے چند کپڑوں کے کچھ نہ تھا۔ اچانک خالہ بشیرہ کی روتی ہوئی آواز رکی۔ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ان کی نظریں صحن کی اس پار کھڑی حرمین پر جا کر ٹھہر گئی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک خود غرضی، ایک وحشت جو حرمین کو اندر تک خوفزدہ کر گئی۔ پھر خالہ بشیرہ نے آہستہ سے اپنے شوہر کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ رحیم بخش چونک اٹھے۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر ان کی نظریں بھی گھوم کر حرمین پر آ گئی۔ حرمین کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے وہ نظریں بہت جانی پہچانی لگی۔ یہ بالکل وہی نظریں تھیں جو اس کے ماموں کی تھی جب وہ اسے اس بھٹے کے ہاتھ بیچ رہے تھے۔ نہیں نہیں، رحیم بخش نے نفی میں سر ہلایا، مگر ان کی آواز میں کوئی جان نہیں دی۔ یہ امانت ہے، یہ کسی کی بچی ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے رحیم؟
خالہ بشیرہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان کے لہجے میں اب ممتا کی جگہ ایک سنگ دل عورت بول رہی تھی۔ یہ کون سی ہماری سگی ہے؟ یہ بھی تو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے نا؟ اس کا آگے پیچھے کون ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل کو یہ سڑکوں پر دھکے کھائے گی، اس سے بہتر نہیں کہ چودھری کی حویلی میں رہے۔ کم از کم اسے 2 وقت کی روٹی تو ملے گی۔ کیا تم ایک غیر لڑکی کی خاطر اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو مرنے دو گے؟ حرمین کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ خالہ، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حرمین کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں تو آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، میں نے تو آپ کو اپنی پناہ سمجھا تھا۔ رحیم بخش نے نظریں جھکا لی۔ ساجد نے سر نیچے کر لیا اور خانہ بشیرہ پتھر کی بت کی طرح کھڑی رہیں۔ حرمین کی نظریں عائشہ کی طرف اٹھی، اس کی واحد دوست، اس کی امید۔ عائشہ، کچھ بولنا، خدا کے لیے انہیں روک۔ تو جانتی نا میں نے فیصل آباد میں کیا سا ہے؟ میں وہاں سے اپنی عزت بچا کر تیرے پاس آئی تھی۔ عائشہ، تو نے کہا تھا یہاں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حرمین چیختی ہوئی عائشہ کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ عائشہ کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھیج لیے۔ اس نے حرمین کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کی اور اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے معاف کر دے حرمین، عائشہ کی سسکتی ہوئی آواز ابھری۔ ساجد میرا بھائی ہے، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حرمین کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ اس کی واحد دوست نے، اس کے واحد سہارے نے اسے موت کے کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ رحیم بخش آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ حرمین کے قریب آئے اور ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دے، ہم مجبور ہیں۔ غریب انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، صرف جان ہوتی ہے، اور میرے بیٹے کی جان اب صرف تو بچا سکتی ہو۔ تو نے ویسے بھی در بدر ہونا تھا۔ تو سمجھ لے تیری قسمت میں چودھریوں کی حویلی ہی لکھی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ انسان نہیں، درندے ہیں۔ ماموں تو پھر بھی رشتے دار تھے، تم لوگوں نے تو دوستی اور پناہ کا نام بھی بدنام کر دیا۔ حرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر ساجد نے آگے بڑھ کر اس کے بال سختی سے پکڑ لیے اور اسے پیچھے کھینچا۔ چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ میں کہیں دور چلی جاؤں گی، کبھی تم لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، بس مجھے اس خون بہا میں مت دو۔ وہ فرش پر گر کر ساجد اور رحیم بخش کے پیروں میں گڑ گڑا رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں اب کوئی رحم نہیں تھا۔ انہیں بس اپنے بیٹے کی جان بچانی تھی، اور اس کی قیمت ایک بے سہارا 18 سالہ لڑکی تھی، جس کا اس جرم سے، اس شہر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد چودھریوں کی حویلی کے باہر پنچایت لگی ہوئی تھی۔ گاؤں اور علاقے کے معززین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چودھری حشمت اپنی کرسی پر ایک خونخوار شیر کی طرح بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ رحیم بخش اور ساجد لرزتے قدموں کے ساتھ پنچایت کے سامنے آئے۔ ان کے پیچھے 2 عورتوں نے ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ لڑکی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کے بال بکھرے تھے اور جس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، بس خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اسے فیصلہ آباد کے وہ تاریک کمرے یاد آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کس قدر بیوقوفی سے یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ اپنی قسمت کو مات دے سکتی ہے۔ اس نے ایک نوکری، ایک آزاد زندگی اور ایک چھوٹے سے ہاسٹل کے کمرے کا خواب دیکھا تھا، اور اب اسے مجرموں کی طرح ہزاروں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ چودھری صاحب، رحیم بخش نے آگے بڑھ کر اپنی پگڑی چودھری حشمت کے قدموں میں رکھ دی۔ ہم غریب لوگ ہیں، خون کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پنچایت کا جو فیصلہ تھا ہم نے مان لیا۔ ہم اپنے گھر کی یہ جوان بچی خون بہا اور ونی میں آپ کی حویلی کی لونڈی بننے کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ چودھری حشمت نے اپنی سرخ اور سرد آنکھوں سے حرمین کو دیکھا۔ حرمین کو لگا جیسے کسی گہتریز کے جسم پر اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ پنچایت کے سرپنچ نے کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کیا،
آج سے یہ لڑکی حرمین چودھریوں کی ملکیت ہے، یہ شاہ میر کے خون کا بہا ہے، اس کا اب کوئی خاندان نہیں، کوئی نام نہیں، یہ آج سے اس حویلی کی باندی ہے۔ حرمین نے اپنی پھترائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ملتان کا آسمان آج اسے فیصل آباد کی دیواروں سے بھی زیادہ کالا اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی نئی زندگی کی پہلی رات اس کے خوابوں کے قتل اور اس کی روح کے خون بہا پر ختم ہو رہی تھی۔ مارو اس ڈائن کو، اس کے بھائی نے میرے جوان اور کڑیل بیٹے کی جان لے لی ہے، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گی، میرے شاہ میر کا خون پیا اس کے خاندان نے، آج میں اس کا سارا خون نچوڑ لوں گی۔ بڑی چودھرانی شاہ میر کی ماں کی دھاڑتی ہوئی آواز حویلی کے وسیع و عریض صحن میں گونج رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موٹے چمڑے کا ایک جوتا تھا جو وہ پوری طاقت سے حرمین کے نازک وجود پر برسا رہی تھی۔ ان کے ساتھ حویلی کی دوسری عورتیں، مزاروں کی بیویاں اور نوکرانیاں بھی شامل تھیں جنہیں چودھرانی نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ کوئی حرمین کے بال کھینچ رہی تھی تو کوئی اسے ٹھوکریں مار رہی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کرے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ حرمین فرش پر اندھے منہ گری، اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپائے درد سے بلک رہی تھی۔ اس کی آوازیں سسکیوں اور چیخوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے کمینی، جان بچانے کے لیے اب اپنے خونی بھائی سے بھی مکر گئی۔ شاہ میر کی تائی نے آگے بڑھ کر حرمین کے بالوں کا گچھا مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر کھینچا۔ تیرا باپ رحیم بخش خود تجھے پنچایت میں چھوڑ کر گیا ہے، پورے گاؤں کے سامنے تجھے خون بہا میں دیا گیا ہے، اور تو کہتی تیرا کوئی نہیں۔ شاہ میر کا خون زمین پر گرا ہے تو کیا ہم تجھے حویلی میں جھولے جھلائیں گے؟ وہ میرا باپ نہیں ہے، ساجب میرا باپ نہیں ہے، میں تو کل ہی فیصل آباد سے آئی تھی، میں ان کی بیٹی کی دوست ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے قربان کر دیا، خدا را میری بات کا یقین کرے، میں بے قصور ہوں۔ حرمین کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی تھی، مگر اس حویلی کی دیواریں پتھر کی تھیں اور یہاں رہنے والوں کے دل ان دیواروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ بکواس بند کر چڑیل، تو نے ہمارے گھر کا چراغ بجھایا ہے، آج سے تیری زندگی کا ہر دن موت سے بدتر ہوگا، لے جاؤ اسے اور تہہ خانے میں پھینک دو، اسے پانی کا ایک قطرہ بھی مت دینا، اسے تڑپ تڑپ کر مرنے دو۔ بڑی چودھرانی نے ہانپتے ہوئے حکم دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے مقتول بیٹے کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دو ہٹی کھٹی نوکرانیوں نے حرمین کو بازوؤں سے گھسیٹا، اس کے پیروں میں جان نہیں رہی تھی، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور جسم پر نیل اور زخموں کے انگنت نشان ابھر آئے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے گئیں جہاں ایک بھاری لوہے کا دروازہ تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ نہیں، مجھے وہاں مت ڈالو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ حرمین نے آخری بار مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر ایک نوکرانی نے اسے زوردار دھکا دیا۔ حرمین لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گری، اس کا سر سیدھا تہخانے کی ایک پرانی پھتریلی سیڑھی کے کنارے سے ٹکرایا۔ ایک تیز چیخ اس کے حلق سے نکلی اور پھر ایک گہرا اندھیرا اس کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ اوپر سے لوہے کا بھاری دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا گیا اور حرمین اس خوفناک حبس زدہ اور تاریک تہہ خانے میں اکیلی رہ گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، حویلی میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ میر کی میت کل صبح اٹھنی تھی اور پوری حویلی میں صف ماتم بچھی تھی۔ تہہ خانے کے گھپ تاریکی میں حرمین کو ہوش آیا تو اس کے سر میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ سر پر رکھا تو اس کی انگلیاں کسی گرم اور چپچپے مائع سے بھیگ گئیں۔ خون ابھی تک رس رہا تھا، فرش کی ٹھنڈک اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، اس کے جسم کا ایک جوڑ درد سے چیخ رہا تھا۔ وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر بیٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخساروں کے زخموں کو جلا رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو صرف اپنی عزت کی روٹی کمانا چاہتی تھی، میری تو کوئی خطا نہیں تھی، تو نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا۔
کاش میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہوتی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ بھوک، پیاس، درد اور خوف نے اس کے حواس معاف کر دیے تھے۔ اسی وقت تہہ خانے کے باہر بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ یہ قدم چودھری شجاعت کے تھے، چودھری حشمت کا بڑا بیٹا، شاہ میر کا بڑا بھائی، ایک ایسا شخص جس کے نام سے پورا علاقہ لرزتا تھا۔ شجاعت 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے اور سرخ و سفید رنگت والا ایک باروق مرد تھا، لیکن آج اس کی سرخ آنکھوں میں صرف خون اتر آیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، اس کا غرور، اس کا دوست، آج مٹی میں ملنے والا تھا۔ شجاعت کا دل کر رہا تھا کہ وہ جائے اور رحیم بخش کے پورے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے زندہ جلا دے، مگر پنچایت کے فیصلے اور خون بہا کی رسم نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ شجاعت کے اندر غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جسے اس کے بھائی کے خون کے بدلے اس حویلی میں لایا گیا تھا۔ وہ اس قاتل کی بہن کی چیخیں سننا چاہتا تھا تاکہ اس کے جلتے ہوئے سینے کو کچھ ٹھنڈک ملے۔ اس نے تہہ خانے کا تالا کھولا۔ لوہے کا بھاری دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا۔ باہر سے روشنی کی ایک لکیر سیدھی تہہ خانے کے اندھیرے میں داخل ہوئی۔ حرمین نے روشنی سے خیرہ ہو کر اپنی سوجی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ شجاعت بھاری قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا چابک تھا جسے وہ سختی سے بھینجے ہوئے تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جائے گا اور اس لڑکی کو اتنی اذیت دے گا کہ وہ موت کی بھیک مانگے گی۔ روشنی میں اس کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ سکڑے ہوئے کانپتے ہوئے ایک وجود پر پڑی۔ شجاعت نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہی حرمین دیوار کے ساتھ رینگتی ہوئی پیچھے کی طرف سکڑ گئی۔ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ حرمین نے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ شجاعت کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے مت مارو، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کوئی مرتا ہوا پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہو۔ میں بے قصور ہوں، میں قاتل کی بہن نہیں ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو، میں یتیم ہوں۔ شجاعت کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی سرخ غضبناک آنکھیں جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں اچانک ایک سوچ کا شکار ہو گئی۔ اس نے حرمین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی چالاک، مکار یا ڈھیٹ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی۔ اس کا چہرہ آنسو، مٹی اور نیلگ و زخمی سے بھرا ہوا تھا، لیکن جس چیز نے شجاعت کو اپنی جگہ پتھر کر دیا وہ حرمین کے سر سے بہتا ہوا خون تھا۔ اس کے ماتھے کے بائیں طرف سے خون کی ایک موٹی دھار بہہ کر اس کی آنکھ اور گال کو بھگوتے ہوئے اس کے گلے تک آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اور قمیص کا گلا خون سے لت پت تھا۔ وہ اتنی شدت سے کانپ رہی تھی کہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ شجاعت کو صاف لرزتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور معصومیت تھی جو کسی جھوٹے انسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ شجاعت کی مٹھی میں جکڑا چابک آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا رحیم بخش نے پنچایت میں جھوٹ بولا تھا؟ کیا یہ واقعی اس کی بیٹی نہیں ہے؟ شجاعت کا ذہن ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں اور حویلی کی عورتوں کے ظلم کی داستانیں سن رکھی تھی، مگر ایک جوان لڑکی کا ایسا لہو لہان اور بے بس روپ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک ظالم چودھری ضرور تھا، مگر وہ بے غیرت نہیں تھا کہ ایک مرتی ہوئی، ہاتھ جوڑتی ہوئی یتیم لڑکی پر چابک برسا تھا۔ حرمین کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں شجاعت کے چہرے پر جمی تھی جیسے وہ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم تلاش کر رہی ہو، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف الٹ گئی۔ اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ ڈھیلے ہو کر نیچے گرے اور اس کا نحیف وجود ایک بے جان گھٹری کی طرح شجاعت کے قدموں میں آ گرا۔ شجاعت کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے بے ساختہ چابک زمین پر پھینکا اور تیزی سے نیچے جھک کر حرمین کا کاندھا تھاما۔ اوے لڑکی، اٹھ! اس کی بھاری آواز تہہ خانے میں گونجی، مگر حرمین مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔
شجاعت کے ہاتھ پر اس کے سر سے بہتا ہوا گرم خون لگا۔ اس خون کی تپش نے شجاعت کے اندر انتقام کی آگ کو ایک لمحے کے لیے بجھا سا دیا۔ اس نے حیرت، غصے اور ایک انجانی سی الجھن کے ساتھ اپنے خون آلود ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس بے ہوش لڑکی کے معصوم اور سرد پڑتے چہرے کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ وہ قاتل کی بہن تھی جسے وہ مارنے آیا تھا، مگر اس کے زخمی وجود اور آخری الفاظ نے شجاعت کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیرہ، اوئے شیرہ، جلدی اندر آؤ، حرامزادے، کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ چودھری شجاعت کی گرجدار آواز تہہ خانے کی سیڑھیوں پر گونجی تو حویلی کا سب سے پرانا اور وفادار ملازم شیرہ ہاپتا ہوا دوڑ کر نیچے آیا۔ تہہ خانے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ شجاعت کے قدموں میں ایک لڑکی خون میں لت پت پڑی تھی اور شجاعت کے اپنے ہاتھ بھی خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کا کل پنچایت؟ بکواس بند کر اور اسے اٹھا۔ شجاعت نے اسے بات مکمل کرنے کی مہلت نہ دی، اس لیے پچھلی طرف والے مہمان خانے میں لے چلو۔ دھیان رہے حویلی کی کسی عورت، خاص طور پر اماں سائی اور تائی کو اس بات کی کانوکار خبر نہ ہو کہ یہ لڑکی وہاں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو تیز زبان کھینچ لوں گا۔ شیرہ نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر بے ہوش حرمین کو احتیاط سے اٹھا لیا۔ شجاعت خود اس کے آگے آگے چلتا ہوا اسے حویلی کے اس حصے کی طرف لے گیا جو عموماً بند رہتا تھا اور جہاں حویلی کی عورتوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ حرمین کو ایک چارپائی پر لٹانے کے بعد شجاعت نے فوراً گاؤں کے ڈاکٹر کو بلوایا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر حرمین کے سر کے زخم کو صاف کر کے ٹانکے لگا رہا تھا۔ شجاعت کمرے کے ایک کونے میں ہاتھ باندھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ چودھری صاحب، زخم کافی گہرا ہے، لگتا ہے کسی نوکیلی چیز سے سر زور سے ٹکرایا ہے۔ ڈاکٹر نے پٹی باندھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا۔ میں نے خون روکنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ میں انجیکشن لگا رہا ہوں مگر اسے ہوش آنے میں ابھی کافی وقت لگے گا، اور ہاں، اسے مکمل آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تمہارا کام علاج کرنا تھا، وہ تم نے کر دیا، اب یہ باتیں اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ کسی کو کانو خان خبر نہ ہو کہ تم رات کے اس پہر حویلی میں کسی کا علاج کرنے آئے تھے۔ شجاعت نے اپنی سرخ اور سرد آنکھوں سے ڈاکٹر کا گھورا۔ ڈاکٹر نے خوفزدہ ہو کر سر ہلایا اور اپنی فیس لیے بغیر ہی وہاں سے کھسک گیا۔ شجاعت نے حویلی کی ایک بوڑھی اور رازدار ملازمہ مائی زیبو کو بلوایا۔ مائی زیبو، یہ لڑکی جب تک ہوش میں نہیں آتی تم یہیں اس کے پاس بیٹھو گی۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو خود لا کر دو گی، اور یاد رکھنا بڑی چودرانی یا حویلی کی کسی دوسری عورت کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ اگر انہوں نے پوچھا تو کہہ دینا کہ اسے تہہ خانے میں بند رکھا ہوا ہے، سمجھ گئی؟ جی چودھری سائی، آپ بے فکر ہیں، میری مجال ہے جو آپ کے حکم کی عدلی کروں۔ مائی زیبو نے سر جھکا کر کہا۔ شجاعت نے ایک آخری نظر چارپائی پر بے سود پڑی حرمین پر ڈالی۔ اس کا سر، چہرہ اور ماتھے پر بندھی سفید پٹی شجاعت کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شجاعت گہرا سانس لیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے صبح اپنے جوان بھائی کا جنازہ اٹھانا تھا۔ اگلا دن حویلی کے لیے قیامت کا دن تھا۔ شامل کی تدفین ہو رہی تھی۔ حویلی کے صحن میں عورتوں کی دھاڑیں اور بین آسمان کو چھو رہے تھے۔ بڑی چودرانی تو رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ شجاعت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بھائی کو لحد میں اتارا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں بہہ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے کی سختی اور جبڑوں کی سختی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر غم اور غصے کا کیسا طوفان برپا ہے۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، تعزیت کے لیے آنے والے لوگ رخصت ہو چکے تھے اور حویلی میں ایک بار پھر موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ شجاعت اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا پچھلے مہمان خانے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو مائی زیبو ایک طرف بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ چارپائی پر حرمین کو اب ہوش آ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ شجاعت کے بھاری قدموں کی آہٹ سن کر حرمین نے یکدم سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے اس نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ لیا ہو۔ اسے لگا کہ اب شجاعت کل رات والی ادھوری سزا پوری کرنے آیا ہے۔
شجاعت نے مائی زیبو کو اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک دم گھور دینے والی خاموشی چھا گئی۔ شجاعت آہستگی سے چلتا ہوا حرمین کے قریب آیا اور چارپائی کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جو کچھ کل رات تم نے تہہ خانے میں بکا تھا، شجاعت کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک سرد اور کاٹ دار لہجہ تھا جو سیدھا حرمین کے دل پر لگا۔ مجھے اس کا ایک ایک لفظ تفصیل سے سننا ہے۔ سچ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ اگر تم رحیم بخش کی بیٹی نہیں ہو تو پنچایت میں تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور یاد رکھنا لڑکی، شجاعت ذرا سا آنکھیں جھکا، اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ اگر تمہاری بات میں 1% بھی جھوٹ ہوا، اگر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کہانی گھڑی، تو خدا کی قسم تمہارا اگلا سانس تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ بولو۔ حرمین کی ہچکی بند گئی، اس کے خشک ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے شجاعت کی آنکھوں میں موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو وہ کر سکتی تھی، سچ بولنا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرے۔ حرمین کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرا نام حرمین ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میرے ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، جس کے بعد میرے ماموں مامی نے مجھے رکھ لیا، مگر انہوں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا، اور پھر انہوں نے چند پیسوں کی خاطر میرا رشتہ ایک 50 سالہ بڈھے سے طے کر دیا۔ میں وہاں سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی۔ شجاعت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں حرمین کے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ اس کے ہر تاثر کو پڑھنا چاہ رہا ہو۔ عائشہ، رحیم بخش کی بیٹی، میری دوست تھی۔ میں کل دوپہری جاب کی تلاش میں فیصل آباد سے ملتان ان کے گھر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا مجھے پناہ مل گئی ہے، مگر شام کو ان کا بیٹا ساجد وہ آپ کے بھائی کا قتل کر کے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے حرمین کی آواز میں کپکپاہٹ اور تیز ہو گئی۔ جب آپ کے منشی نے خون بہا میں لڑکی مانگی تو رحیم بخش اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے مجھے آگے کر دیا۔ خالہ بشیرہ نے کہا کہ یہ تو ویسے بھی لاوارث ہے، اس کا کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، اور انہوں نے ایک غیر لڑکی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تاکہ ان کا بیٹا اور بیٹی بچ جائے۔ میں کل رات بھی یہی کہہ رہی تھی، میں قاتل کی بہن نہیں ہوں، میرا آپ کے بھائی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ حرمین اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ شجاعت کے چہرے پر ایک بھیانک طوفان اتر آیا تھا۔ اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھنجی ہوئی تھی کہ جوڑوں کی ہڈیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھی۔ وہ غصے اور وحشت سے کانپ رہا تھا کہ رحیم بخش جیسے دو کوڑی کے انسان نے چوہدری حشمت اور چوہدری شجاعت کی آنکھوں میں اتنی بڑی دھول جھونکی تھی۔ اس کمینی نے ایک یتیم اور لاوارث لڑکی کو میرے شاہمیر کے خون کے بدلے میں تول دیا۔ میرے بھائی کی خون کی قیمت ایک جھوٹ سے چکائی گئی۔ شجاعت کا خون کھولنے لگا۔ پنچایت کا فیصلہ ایک مقدس فیصلہ ہوتا تھا، اور رحیم بخش نے اس پنچایت کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ صرف حرمین پر ظلم نہیں تھا، یہ چوہدریوں کی عزت پر ایک زوردار تماچا تھا۔ شجاعت یکدم اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی اس کے اٹھنے کے زور سے پیچھے جا گری۔ حرمین ڈر کر مزید پیچھے سکڑ گئی، لیکن شجاعت نے اسے دیکھے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ اتنی زور سے کھلا اور بند ہوا کہ دیواریں ہل گئی۔ باہر نکلتے ہی شجاعت نے شیرہ اور اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلوایا۔ شیرہ، ابھی کے ابھی اپنے بندے لو اور شہر جاؤ۔ رحیم بخش کے محلے میں جا کر ایک ایک بندے سے پوچھ گچھ کرو۔ مجھے اس کے گھر کی ایک ایک خبر چاہیے۔ پتا کرو کہ کل دوپہر اس کے گھر کوئی لڑکی فیصل آباد سے آئی تھی یا نہیں، اور کیا واقعی رحیم بخش کی صرف ایک بیٹی ہے اس کے علاوہ؟ شجاعت نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ تو اپنے ایک بندے کو فوراً فیصل آباد بھیج۔ اس لڑکی کا نام حرمین ہے۔ اس کے ماموں کا پتہ لگواؤ اور دیکھو کیا واقعی یہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر آئی ہے۔ مجھے رات سے پہلے پوری رپورٹ چاہیے، ورنہ تم سب کی کھال کھینچ لوں گا۔ شیرہ اور دوسرے آدمی چوہدری کا یہ روپ دیکھ کر کانپ گئے اور فوراً حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے۔ شجاعت حویلی کے دالان میں چکر کاٹنے لگا۔
اس کے سینے میں انتقام کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اگر ہرمین کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو گیا تو وہ رحیم بخش اور اس کے خاندان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ رات کی آخری پہر حویلی کے دروازے پر جیپ رکنے کی آواز آئی۔ شیرہ اور اس کے ساتھی ہافتے بھی اندر داخل ہوئے اور سیدھے شجاعت کے کمرے کی طرف آئے۔ شجاعت جاگ ہی رہا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ شجاعت نے بے قراری سے پوچھا۔ چودھری سائیں۔ شیرہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، ایک حرف کبھی چھوٹ نہیں ہے اس کی بات میں۔ محلے والوں نے گواہی دی ہے کہ کل دوپہر ایک بس سے اتر کر ایک لڑکی رحیم بخش کے گھر آئی تھی۔ محلے کا پرچون والا بتا رہا تھا کہ رحیم بخش کی بیوی اسے بتا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی کوئی سہیلی فیصل آباد سے آئی ہے۔ اور سائیں، شیرہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، رحیم بخش کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، عائشہ۔ اس کی اور کوئی اولاد نہیں سوائے اس قاتل ساجد کے۔ اس کتے کے بچے نے اپنی سگی بیٹی کو بچانے کے لیے اس یتیم لڑکی کو پنچایت میں پیش کر دیا اور ہم سب کو دھوکہ دیا۔ اس دوران فیصل آباد گیا ہوا آدمی بھی فون پر اطلاع دے چکا تھا کہ وہاں ایک لڑکی حرمین پچھلی رات سے غائب ہے اور اس کا رشتہ زبردستی کسی بڑی عمر کے آدمی سے کیا جا رہا تھا۔ شجاعت کے چہرے پر ایک پراسرار اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی تھی۔ اس کی آنکھیں خونی درندے کی طرح چمکنے لگی۔ رحیم بخش، شجاعت نے دانت پیستے ہوئے اپنے آپ سے کہا، تو نے ایک یتیم کو مروانے کے لیے میرے سامنے پھینکا نا؟ اب تو دیکھ کہ میں تیرے اس قاتل بیٹے اور اس لاڈلی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو نے خون بہا میں جھوٹ کی ملاوٹ کی ہے، اب اس کا خمیازہ تو اپنی نسلوں کی بربادی سے چکائے گا۔ شجاعت نے اپنا پستول اٹھایا اور اسے اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لیا۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور فجر کی اذانیں ہونے والی تھی، لیکن رحیم بخش کے گھر کے لیے یہ رات کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ شجاعت مہمان خانے کی طرف مڑا۔ اسے حرمین کو بتانا تھا کہ اب اس کی تقدیر اس تہہ خانے کی تاریکی میں نہیں بلکہ شجاعت کی اس انتقامی آگ میں لکھی جائے گی جو رحیم بخش کے پورے خاندان کو راکھ کرنے والی تھی۔ رات کی تاریکی میں چودھری شجاعت کا ڈیرا کسی خوفناک عقوبت خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چاروں طرف مسلح گارڈز کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں اور چہروں پر درندگی تھی۔ ڈیرے کے عین وسط میں رحیم بخش، ان کی بیوی خالہ بشیرہ اور ان کا قاتل بیٹا ساجد رسیوں سے بندھے فرش پر اوندے منہ پڑے تھے۔ کچھ فاصلے پر عائشہ بھی ایک کونے میں سہم کر بیٹھی رو رہی تھی۔ شجاعت کے خاص کارندے شیرہ اور اس کے ساتھی چمڑے کے موٹے پٹے کو ساجد اور رحیم بخش کی پیٹھ پر برسا رہے تھے۔ ہر ضرب کے ساتھ ایک دل خراش چیخ رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ شجاعت ایک بڑی سی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی اور اس کی سرخ غضبناک آنکھیں ان لوگوں پر جمی تھی جنہوں نے اس کی چودراہٹ، اس کی پنچایت اور اس کے مرے ہوئے بھائی کے خون کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ مارو ان کتوں کو، اتنی زور سے مارو کہ ان کی ہڈیاں بول پڑے۔ شجاعت کی گرجدار آواز ابھری۔ شیرہ نے پٹے کی ایک ایسی زوردار ضرب رحیم بخش کی پسلیوں پر لگائی کہ بوڑھا کرہاتا ہوا زمین پر دوہرا ہو گیا۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بس کر دے، خدا کے واسطے بس کر دے چودھری سائیں۔ رحیم بخش ہانپتے اور کھانستے ہوئے شجاعت کے قدموں کی طرف رینگا۔ اس کے منہ سے خون تھوک کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا۔ میں سب سچ بتاتا ہوں، خدا را میرے بیٹے کو چھوڑ دے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے۔ شجاعت نے ہاتھ کے اشارہ سے شیرہ کو روکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا رحیم بخش کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بک، کیا سچ ہے؟ وہ لڑکی کون ہے؟ شجاعت کی آواز میں ایک ایسا طوفان تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ حرمین ہے چودھری سائیں۔ رحیم بخش کی آواز کب کب آ رہی تھی۔ وہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ تو دوپہر کو ہی فیصل آباد سے آئی تھی۔ اس بیچاری کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اپنے ماموں کے ظلم سے بچنے کے لیے میری بیٹی کے پاس پناہ مانگنے آئی تھی، مگر جب شام کو ساجد سے گولی چل گئی اور آپ کے منشی نے خون بہا میں لڑکی مانگی تو ہم ڈر گئے تھے۔
ہم اپنی سگی بیٹی عائشہ کو حویلی کی آگ میں نہیں جھونک سکتے تھے۔ بشیرہ نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی لاوارث ہے، ہم نے جان بوجھ کر پنچایت میں جھوٹ بولا، ہم نے ایک بے گناہ کو آگے کر دیا تاکہ ہمارا بیٹا بچ جائے۔ یہ سننا تھا کہ شجاعت کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا، اس کے جبڑے سختی سے بھنج گئے، اس کی رگیں تن گئیں۔ ایک چودھری ہونے کے ناطے اسے اپنے بھائی کے قتل پر جتنا غصہ تھا، اس سے کہیں زیادہ غصہ اس سے اس بات پر آ رہا تھا کہ ان 2 کے لوگوں نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ انہوں نے ایک لاوارث اور یتیم لڑکی کو اس کے سامنے مرنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ اس کے ذہن میں حرمین کا وہ خون آلود چہرہ اور جڑے ہوئے ہاتھ گھوم گئے جب وہ تہہ خانے میں زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تم نے ایک یتیم کو میرے شاہمیر کے خون کے ترازو میں تولا؟ شجاعت دھاڑا، اس کی آواز میں ڈیرے کی دیواریں لرز گئیں۔ میری پنچایت میں جھوٹ بول کر تم نے سوچا کہ تم اپنے اس قاتل کتے کو بچا لو گے؟ چودھری صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بڑی بھول ہو گئی۔ بشیرہ روتی بھی آگے بڑھی مگر شجاعت نے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے کر دیا۔ شجاعت تیزی سے مڑا اور اس نے پستول نکال لیا۔ اس نے پستول کا رخ سیدھا ساجد کے سر کی طرف کیا۔ ساجد جو اب تک درد سے کرہا رہا تھا، پستول دیکھ کر دہشت سے چیخ پڑا، نہیں چودھری صاحب، مجھے مت مارنا، مجھے معاف کر دیں۔ میرے بھائی کا خون ابھی تک زمین پر تازہ ہے اور چودھری شجاعت اپنا انتقام کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس سے پہلے کہ رحیم بخش یا اس کی بیوی کوئی اور آہو بکا کرتے، شجاعت نے ٹریگر دبا دیا۔ 2 گولیاں سیدھے ساجد کے سینے میں پیوست ہوئیں۔ ساجد کا جسم ایک جھٹکے سے اچھلا اور پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ڈیرے پر بشیرہ اور عائشہ کی دل خراش چیخیں گونج اٹھی مگر شجاعت نے نہایت سرد مہرے سے اپنا پستول واپس رکھا۔ انتقام کی آنکھ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور جھوٹ کا انجام سامنے پڑا تھا۔ حرمین چارپائی پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے ماتھے پر پٹھی بندھی تھی مگر اس کے چہرے کا رنگ پہلے سے کچھ بہتر تھا۔ دروازہ کھلا اور چودھری شجاعت اندر داخل ہوا۔ حرمین نے فوراً سیدھے ہو کر دوپٹہ سر پر درست کیا۔ شجاعت کو دیکھتے ہی اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شجاعت خاموشی سے آ کر سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور حرمین کی طرف دیکھا۔ رحیم بخش نے سب اگل دیا ہے۔ شجاعت کی آواز آج کل کی طرح سرد اور غضبناک نہیں تھی بلکہ اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس کے بیٹے کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ شاہمیر کا قاتل اب اس دنیا میں نہیں رہا اور رحیم بخش کا خاندان اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تمہارا سچ ثابت ہو گیا حرمین۔ حرمین نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو کے 2 قطرے پھسل کر گالوں پر آ گرے۔ یہ دکھ کے نہیں شکر کے آنسو تھے۔ وہ ایک بہت بڑی تہمت اور موت کے منہ سے بال بال بچی تھی۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں گی چودھری صاحب۔ حرمین کی آواز مدھم تھی۔ اگر آپ نے اس رات تہہ خانے میں میری بات نہ سنی ہوتی اور تحقیق نہ کروائی ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتی۔ آپ نے ایک یتیم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شجاعت نے نظریں جھکانی۔ تہہ خانے کا لفظ سنتے ہی اسے اپنا وہ وحشیانہ روپ یاد آ گیا جب وہ ہاتھ میں چابک لیے اس نہتی لڑکی پر ظلم کرنے گیا تھا۔ حرمین، شجاعت نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا، تمہارا اب پیچھے کوئی نہیں ہے۔ فیصل آباد میں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی میں جان چکا ہوں۔ میری حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تم جب تک چاہو اور جیسے چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ یہاں کی عورتیں اب تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ میں اس حویلی کا وارث ہوں اور یہ شجاعت کا تم سے وعدہ ہے کہ یہاں تم ایک باعزت انسان کی طرح رہو گی۔ یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی۔ چودھری حشمت کی حویلی میں رہائش کا مطلب تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب حرمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ لیکن حرمین نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں چودھری صاحب۔ حرمین نے نظریں اٹھا کر شجاعت کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک خودداری تھی۔ میں اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے محافظ بن کر کھڑے ہیں مگر میں نے اپنے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا فیصلہ کسی اور کی چھت تلے بیٹھنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ میں فیصلہ آباد سے جاب کرنے آئی تھی۔ میں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ میں کسی کا احسان یا کسی کے خون بہا کی
یادگار بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے بس ایک چھوٹی سی نوکری اور رہنے کے لیے کوئی محفوظ ہاسٹل چاہیے جہاں میں اپنی محنت کی روٹی کھا سکوں۔ شجاعت حیرت سے اس 18 سالہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اتنے بڑے صدمے سہنے کے باوجود اپنی خودداری کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ حویلی کی آسائش کو ٹھکرا کر وہ محنت کی بھٹی میں کودنا چاہتی تھی۔ شجاعت کے ہونٹوں پر ایک ہلکی نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری۔ چودھری شجاعت کی پیشکش آج تک کسی نے نہیں ٹھکرائی۔ شجاعت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن تمہارا یہ فیصلہ مجھے پسند آیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ چند ہفتوں بعد ملتان شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع فاطمہ ورکنگ وومنز ہاسٹل کا لان شام کے وقت کافی رونق والا ہوتا تھا۔ حرمین کو شجاعت نے اپنی سفارش پر شہر کے ایک بڑے پرائیویٹ اسکول میں ایڈمنسٹریشن کی نوکری دلوا دی تھی۔ ہاسٹل بھی انتہائی محفوظ اور صاف ستھرا تھا۔ آج جمعے کی شام تھی۔ حرمین اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ہاسٹل کی وارڈن نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، حرمین بیٹا، باہر چودھری صاحب کی گاڑی آئی کھڑی ہے۔ حرمین کے چہرے پہ ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی چادر لی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ ہاسٹل کے باہر شجاعت کی سیاہ لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ شجاعت گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے۔ حرمین کو دیکھتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ السلام علیکم چودھری صاحب، حرمین نے قریب آ کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ شجاعت نے شاپر آگے کر دیے۔ یہ کچھ پھل تھے اور مائی زیبو نے تمہاری نے کچھ گھر کے بنے ہوئے لڈو بھجوائے تھے۔ میں ادھر شہر کی طرف آ رہا تھا، سوچا تمہیں دیتا جاؤں۔ یہ شجاعت کا عام سا بہانہ تھا۔ وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ضرور آتا تھا۔ کبھی سردیوں کے کپڑے لے آتا، کبھی کتابیں، تو کبھی صرف یہ پوچھنے آ جاتا کہ ہاسٹل میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں چودھری صاحب؟ میں اب خود کما لیتی ہوں، میری تنخواہ آ گئی ہے۔ حرمین نے شاپر پکڑتے ہوئے شکر گزاری اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ سے کہا، زحمت کیسی؟ تم اکیلی جان ہو اس شہر میں، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا تمہارا فرض ہے۔ نوکری کیسی چل رہی ہے؟ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ شجاعت کا انداز ہمیشہ ایک محافظ ایک بڑے جیسا ہوتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حرمین کے لیے ایک خاص نرمی آ چکی تھی۔ حرمین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سب بہت اچھا ہے، آپ کی سفارش کی وجہ سے اسکول میں سب بہت عزت کرتے ہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے مہینے جو کچھ ہوا وہ کوئی برا خواب تھا۔ میری زندگی کے سارے زخم اب بھر رہے ہیں۔ شجاعت خاموش ہو گیا۔ زخم کا لفظ سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ دور سڑک پر چلتی ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کا چودھری بہت مغرور تھا، لیکن اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اس غرور کی جگہ ایک شدید ندامت لے لیتی تھی۔ کسی وہ پل نہیں بھولتا تھا جب اس نے حرمین کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے تہہ خانے میں گھسیٹنا چاہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ حرمین سے اس رات کی معافی مانگ لے، کہہ دے کہ میں شرمندہ ہوں، مگر اس کے گلے میں پھنسی ہوئی خاندانی انا اور چودراہٹ کی روایت اسے یہ الفاظ ادا کرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ حرمین کی ضروریات پوری کر کے اس کا خیال رکھ کر اپنی اسی خاموش شرمندگی کا ازالہ کر رہا تھا۔ حرمین، شجاعت نے بلا آخر خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ میں نے اس رات تہہ خانے میں جو کچھ کیا، میں غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں ایک چودھری ہوں اور ہمارے ہاں جھکنے کا رواج نہیں ہے۔ میں شاید کبھی ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی نہ مانگ سکوں۔ اس نے نظریں موڑ کر سیدھا حرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میں تمہیں اب اس دنیا میں کبھی اکیلا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری حویلی کا اور میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھو گی، شجاعت کو اپنے سائے کی طرح کھڑا پاؤ گی۔ حرمین کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایک چودھری کا اتنا کہہ دینا ہی سب سے بڑی معافی تھی۔ اس نے شجاعت کی شرمندگی کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے چودھری صاحب، آپ نے مجھے زندگی دی ہے، میں بس اسی کی مخروص ہوں۔ حرمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شجاعت کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اپنا خیال رکھنا، میں اگلے ہفتے آؤں گا۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور دھیرے دھیرے سڑک پر دور ہوتی ہوئی چلی گئی۔ حرمین وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں ماضی کی تاریخ چھٹ چکی تھی۔ فیصلہ آباد کے تانے
اور ملتان کا وہ خوفناک تہخانہ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا، ایک آزاد زندگی تھی، اور اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے ایک ایسا مضبوط سایہ تھا جس نے کبھی اسے گرنے نہیں دیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مورل یہ ہے کہ جب معاشرہ اپنی عزت، غیرت اور رواج کی نام پر انصاف کو قربان کر دیتا ہے تو سب سے پہلے بے گناہ لوگ ہی پسے جاتے ہیں۔ حرمین کا کردار مظلوم ہونے کے باوجود کمزور نہیں بلکہ باہمت ہے۔ وہ حالات سے بھاگتی نہیں بلکہ عزت بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی سچائی اور معصومیت اسے اخلاقی طور پر سب سے بلند مقام پر کھڑا کرتی ہے، جبکہ عائشہ اور اس کے والدین خوف اور خود غرضی کی علامت بن کر سامنے آتے ہیں، جو اپنے خون کو بچانے کے لیے ایک یتیم کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ساجد کا لمحاتی غصہ ایک جان لے لیتا ہے اور کئی زندگیاں برباد کر دیتا ہے، جو اس بات کی تنقید ہے کہ مردانہ انا اور وقتی اشتعال کتنے بڑے سانحات پر جنم دیتے ہیں۔ اور چودھری شجاعت کا کردار ابتدا میں انتقام کی آگ میں جلتا دکھائی دیتا ہے، مگر جب وہ سچ سنتا ہے تو اس کے اندر کا انسان جاگتا ہے۔ یوں کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل طاقت ظلم کرنے میں نہیں بلکہ سچ پہچاننے کر انصاف کرنے میں ہے۔ ریڈر کے لیے سبق یہی ہے کہ کسی کمزور کی خاموشی کو اس کی رضامندی نہ سمجھے۔ ہر رسم، ہر روایت درست نہیں ہوتی، اور اگر آپ کبھی اختیار کی جگہ پر ہوں تو یاد رکھیں ایک فیصلہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے انصاف کو رشتوں، خوف یا انا پر قربان نہ کریں، کیونکہ ایک بے گناہ کی آہ نسلوں تک پیچھا کرتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔